بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ میں ہوں حاجی صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں بول جیو بول۔ ناظرین، سعودی عرب کی تازہ اور اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ریاض میں ٹریفک حادثہ، بجری سے بھرا ٹرک پل سے گر گیا۔ ریاض میں ایک المناک ٹریفک حادثے میں ایک شخص ہلاک جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ حادثہ عمر بن عبدالعزیز پل پر پیش آیا جب ایک ٹرک ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر پل کی حفاظتی ریلنگ توڑتے ہوئے نیچے جا گرا۔ بجری سے بھرا ٹرک گاڑی پر گرنے سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ گاڑی کا ڈرائیور معجزاتی طور پر بچ گیا جبکہ ٹرک ڈرائیور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ ویب نیوز آجل نے ریجنل ٹریفک پولیس ترجمان کرنل نواف الصدیری کے حوالے سے کہا ہے کہ حادثہ عمر بن عبدالعزیز پل اور النہضہ روڈ کی کراسنگ پر واقع انڈر پاس میں صبح 8:30 بجے پیش آیا۔ ٹرک کا سوڈانی ڈرائیور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ ٹریفک پولیس چلا ترجمان کا کہنا تھا کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ٹریفک پولیس کے امدادی یونٹس جائے وقوع پر پہنچ گئے، جنہوں نے انڈر پاس میں آنے والے گاڑیوں کی متبادل راستہ متعین کیا۔ دوسری جانب ویب نیوز سبق نے ریجنل ہلال الاحمر کے ترجمان یاسر الجلاجل کے حوالے سے کہا کہ حادثے کی اطلاع 911 کے کنٹرول روم سے موصول ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی ہلال احمر کے امدادی یونٹ 7 منٹ کے اندر جائے حادثہ پر پہنچ گئے، جہاں امدادی ٹیموں کے ساتھ مل کر گاڑی میں پھنسے ہوئے افراد کو نکالا، جن میں سے ایک موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا جبکہ دوسرے کے معمولی زخم آئے تھے۔ حادثہ اس قدر سنگین تھا کہ گاڑیوں کو وہاں سے ہٹانے اور امدادی کارروائی میں کافی وقت لگ گیا۔ ناظرین، سعودی عرب میں موجود کچھ لوگوں کے مسائل اور ان کا حل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ نبیل خان کہتے ہیں کہ اقامہ کی مدت ختم ہونے سے 4 ماہ قبل اسے تجدید کرایا جا سکتا ہے، تو قانونی طور پر اس کا جواب یہ ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے قانون کے مطابق ملازمین کے اقامے کی تجدید 3 جبکہ مخصوص حالتوں میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ قبل کی جا سکتی ہے۔ نئی تجدید کی مدت 1 برس کی ہوگی۔ اقامہ کی تجدید کی جانے والی پرانی مدت میں شامل ہو جائے گی۔ اس طرح پرانی مدت 6 ماہ قبل ملا کر 18 ماہ ہو جائے گی۔ تاہم اس کے لیے دیگر شرائط وہی ہیں، یعنی تجدید کے وقت میڈیکل انشورنس اور دیگر فیس وغیرہ اس طرح جمع کرانی ہوں گی جو مروجہ ہیں۔ مقبول علی پوچھتے ہیں، میرا اقامہ ختم ہونے میں 10 دن باقی ہیں، معلوم یہ کرنا ہے کہ کتنی دیر بعد تجدید کرانے پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ تو قانونی طور پر جواب اس کا یہ ہے کہ قانون کے مطابق اقامہ کی تجدید کے لیے لازمی ہے کہ مدت ختم ہونے سے کم از کم 3 دن قبل تجدید کرا لی جائے۔ تجدید نہ کرانے پر اقامہ کی مدت ختم ہونے کے 3 دن بعد یعنی چوتھے روز سے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جو کہ پہلی بار 500 ریال ہوتا ہے۔ اقامہ کی تجدید میں دوسرے برس بھی تاخیر ہونے کی صورت میں جرمانہ 1000 ہوتا ہے، جو کہ فیس کے ساتھ ادا کرنا لازمی ہے۔ یاد رہے، اقامہ کی تجدید میں تاخیر پر عائد ہونے والے جرمانہ کی رقم میں اضافہ نہیں ہوتا، یعنی تاخیر کی مدت کا آغاز ہوتے ہی 1 برس تک جرمانہ کی رقم 500 ریال ہی رہتی ہے۔ نصیر احمد پوچھتے ہیں، میں ترحیل کے ذریعے پاکستان گیا تھا کیونکہ میرا اقامہ 5 ماہ سے ایکسپائر تھا۔ اب میرے سابق کفیل نے مجھے نیا ویزا بھیجا ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ میں نئے ویزا پر سعودی عرب جا سکتا ہوں، جبکہ کفیل نے کہا ہے کہ وہ مجھے لینے ایئرپورٹ پر ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ترحیل یعنی ڈپورٹیشن سینٹر کے ذریعے مملکت سے جانے والوں پر دوبارہ مملکت آنے کے لیے مختلف مدت کی پابندی عائد کی جاتی ہے، جو کہ 3 برس بھی ہو سکتی ہے اور 10 برس بھی۔ پابندی کا تعین کرنا متعلقہ کمیٹی کا کام ہے، جس نے اس وقت کیس کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر آپ 2017 میں ملنے والی شاہی مہلت کے دوران گئے تھے تو کسی بھی ویزے پر دوبارہ مملکت آ سکتے ہیں، کیونکہ مارچ 2017 میں ایوان شاہی کی جانب سے غیر قانونی تارکین کے لیے خصوصی شاہی مہلت کا اعلان کیا گیا تھا، جو 3 ماہ کے لیے تھی، تاہم بعد ازاں اس میں 1 ماہ کی مزید توسیع کر دی گئی تھی۔ اگر آپ اس مہلت کے دوران ڈیپورٹ نہیں ہوئے تھے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے سابق کفیل سے بات کریں کہ وہ آپ کا اقامہ نمبر اور پاسپورٹ نمبر جوازات کو ای میل پر ارسال کر کے
وہاں سے آپ کے کیس کا معلوم کرے تاکہ آپ کی واپسی کے حوالے سے درست معلومات حاصل ہو سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ڈپورٹیشن کی پابندی کے زمرے میں شامل ہوں اور جب آپ یہاں پہنچے تو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے بہتر ہے کفیل پہلے ہی جوازات سے معلومات حاصل کر لے۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی خلاف ورزی پر 500 اداروں کا چالان۔ زکوٰۃ و ٹیکس کی جنرل اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مملکت کی سطح پر ایک ہفتے کے دوران تفتیشی ٹیموں نے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی مد میں 510 خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے اتھارٹی کے حوالے سے کہا ہے کہ مملکت میں 1 جولائی سے واٹ 5% سے بڑھا کر 15% کیا جا چکا ہے۔ اس بارے میں تمام تجارتی اداروں کو متعدد بار متنبہ کیا گیا ہے کہ واٹ کی ادائیگی میں کسی قسم کے ہیرا پھیری سے کام نہ لیا جائے۔ اتھارٹی کی جانب سے واٹ کی وصولی کا طریقہ کار واضح ہے، جس کے لیے وہ تمام ادارے جو اس سسٹم میں رجسٹرڈ ہیں وہ اس امر کے پابند ہیں کہ مقررہ تناسب سے واٹ ادا کریں۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی ادائیگی میں گڑبڑ کرنے والوں کے خلاف سخت سزائیں مقرر ہیں۔ ادارہ ٹیکس کی جانب سے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران تفتیشی ٹیموں نے مملکت کے مختلف شہروں اور قصبوں میں مارکیٹوں، دکانوں، ہوٹلوں اور دیگر تجارتی شعبوں کے 3616 تفتیشی دورے کیے، جن میں 510 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ اس ضمن میں تفتیشی ٹیم کے ذمہ دار کا کہنا تھا کہ نوٹ کی جانے والی خلاف ورزیوں میں رسیدوں پر واٹ نمبر کا اندراج نہ ہونا، جبکہ تمباکو کی مصنوعات پر واٹ کی مخصوص نشاندہی نہ کیے جانے کے علاوہ ہوٹلوں کی رسیدوں پر بھی واٹ سیریل نمبر درج نہیں کیا گیا۔ ذمہ دار نے مزید بتایا کہ بیشتر چالان صارفین کی جانب سے موصول ہونے والی شکایات پر کیے گئے، جن کی تعداد 293 تھی۔ ٹیکس کی جنرل اتھارٹی نے توجہ دلائی ہے کہ تجارتی ادارے ہر صورت میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس ادا کرنے کے پابند ہیں۔ وہ ادارے جو ٹیکس کی ادائیگی سے گریز کرتے ہیں، ان کے بارے میں اطلاع دینے والوں کو انعام کے طور پر کیے جانے والے جرمانے کی رقم میں سے 2.5% ادا کیا جاتا ہے۔ اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ صارفین کسی بھی خریداری کے وقت واٹ سیریل نمبر ضرور دیکھیں۔ خریداری کی رسید پر سیریل نمبر نہ ہونے کی صورت میں اتھارٹی کے متعلقہ شعبے میں رپورٹ درج کرائی جا سکتی ہے۔